السلام عليك يا نور الهدى السلام عليك يا نور الهدى السلام عليك يا نور الهدى مرحبا مرحبا مصطفى يا مجتبى الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ویورز، پھر ایک مرتبہ ربیع الاول شریف کی مبارک راتوں میں، جی ہاں، بڑا ہی پیارا پروگرام باتیں میرے حضور کی لیے حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ آپ روزانہ یہ براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جس میں الحمدللہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں بھی پڑھتے ہیں، نعتیں سنتے بھی ہیں، اور باتیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کرنے کی جو ہے سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ روزانہ ایک موضوع پر گفتگو ہوتی ہے۔ جیسے پچھلے دنوں ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں پر شفقت، ساتھ ہی غلاموں خادموں کے ساتھ جو رعایت کا برتاؤ تھا وہ سماعت کیا۔ کل کے پروگرام میں ہم نے الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک بچپن شریف کے واقعات سنے، اور الحمدللہ عز و جل آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جوانی کے کچھ واقعات اور اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا، انشاءاللہ تعالی یہ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین اکرام، آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور ایمان تازہ کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں کون یوم جمعرات یعنی جمعرات کے دن اور شب جمعہ یعنی جمعہ کی مبارک رات میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری اور سعادت مندی کی بات ہے جمعرات اور شب جمعہ میں درود پاک پڑھنے والوں کے لیے کہ اللہ پاک کی معصوم مخلوق یعنی فرشتے سونے کے قلم سے چاندی کے کاغذوں پر اس کا نام تحریر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیجئے اور نیت کیجئے۔ جی ہاں، کل جمعرات ہی کا دن ہے اور کل کی جو رات ہوگی وہ شب جمعہ ہوگی، تو ابھی سے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ یوں تو ہمیشہ لیکن بالخصوص جمعرات اور شب جمعہ اور نور علی نور کے یوم جمعہ بھی درود پاک کی کثرت کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ویورز، آپ دیکھ رہے پروگرام باتیں میرے حضور کی، اور جیسا کہ آپ اس کا فارمیٹ جانتے کہ الحمدللہ عز و جل اس میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری پیاری نعتیں، بالخصوص ربیع الاول شریف کی مناسبت سے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر بڑی پیاری پیاری نعتیں جو ہمارے بزرگان دین نے، علماء اکرام نے لکھی ہے وہ سنتے ہیں اور اپنے ایمان کی تازگی کا سامان کرتے ہیں۔ الحمدللہ روزانہ ہمارے ساتھ بڑے پیارے پیارے نعت خوان، ثنا خوانان رسول شریک ہوتے ہیں۔ آج بھی ماشاءاللہ بمبئی کے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی سرفراز اتاری ہمارے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ سرفراز بھائی کو مرحبا۔ پروگرام باتیں میرے حضور کی میں جو ہے نعت شریف کی طرف سرفراز بھائی ہمارے ناظرین کو لے کر چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے ختم رسل، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جتنے بھی بڑے دیکھے قدموں میں پڑے دیکھے، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے ختم رسل، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آقا تیرا رب میں شانہ تھا، جس شان تو شانہ سب بڑیا، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل، ختم رسل، ختم رسل، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے
سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے ختم رسل۔ خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے، خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے، اس ناز سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے ختم رسل، اے ختم رسل۔ ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں فنا کی لاج رہے، ہو جائے اگر ایک چشم کرم، ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں فنا کی لاج رہے، محشر میں فنا کی لاج رہے، اے شافع محشر تیرے سوا، اے شافع محشر تیرے سوا، بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں، آقا کوئی نہیں، اے ختم رسل، مکی مدنی، اے ختم رسل، مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ بارک اللہ، تقبل اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، واقعی سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ویورز، الحمدللہ آپ دیکھ رہے پروگرام باتیں میرے حضور کی، جس میں پیارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں آپ نے سماعت کی۔ اب باتوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن شریف کے متعلق کل باتیں ہم نے کچھ سماعت کی تھی۔ جب بچپن شریف کا زمانہ ختم ہوا اور جوانی مبارک کا زمانہ آیا تو بچپن کی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی۔ اعلان نبوت سے قبل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، وفاداری، وعدے کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کے کام آنا، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری، دشمنوں کے ساتھ بھی نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی،
الغرض تمام نیک عادتوں اور اچھی اچھی باتوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی تو کیا، اس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ وہی آپ نے کہا نا ابھی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ہے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار۔ اتنی تعریف بیان کی جائے، اللہ اکبر، وہ کم ہے۔ جی ہاں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قابل رشک اور لائق تقلید مبارک جوانی کے روشن پہلوؤں سے متعلق آج کچھ باتیں ہم سماعت کریں گے۔ تو ایویجن چینل کے ویورز پوری توجہ کے ساتھ، کیونکہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی، جی ہاں سب سے عظیم ہستی کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ ایمان کی تازگی کا سامان کیجیے، جشن ولادت کا پرنور موقع ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ذکر انشاءاللہ مزید محبت رسول میں اضافے کا ذریعہ بنے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کی بات، جوانی مبارک کی بات ہے، بلکہ اس سے پہلے کی بات عرض کروں کہ اسلام کی تشریف آوری سے پہلے عربوں میں جنگوں کا سلسلہ رہتا تھا۔ روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے تھے۔ ہر طرف بد امنی اور آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن و امان تباہ ہو چکا تھا۔ کوئی شخص اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ اس وحشت ناک صورتحال سے تنگ آ کر کچھ صلح پسند لوگوں نے ایک اصلاحی تحریک چلائی کہ یار یہ آئے دن کے لڑائی جھگڑے، آئے دن کی جنگ و جدال، اور کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواریں نکل رہی ہے، تو کب تک ایسا چلے گا؟ تو کچھ صلح پسند لوگ تھے، انہوں نے ایک یوں کہیے کہ جو ہے تحریک چلائی، ایک اسکیم، ایک جو ہے وہ میٹنگ کے ذریعے ایک بات طے کی۔ کیا ہوا؟ چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد وغیرہ یہ قبائل قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی معاہدہ کرنا چاہیے کہ یہ روز روز کی جو جنگیں ہو رہی ہے اور اس سے گھر اور سب کچھ جو ہے مال و دولت عزت سب تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہا ہے، تو اب اس کے لیے کچھ معاہدہ کر لیتے ہیں۔ کیا کرتے؟ چنانچہ خاندان قریش کے سرداروں نے جیو اور جینے دو کی قسم کا ایک معاہدہ کیا۔ جیو، خود بھی جیو اور جینے دو سبھی کو، کیونکہ آئے دن لڑائیاں، آئے دن جنگ و جدال، تو لہٰذا اب اس کو ختم کرنا ہے۔ تو سب جتنے بڑے سمجھدار لوگ تھے، صلح پسند لوگ تھے، وہ بیٹھے اور کہا کہ بھائی اس طریقے کا معاہدہ بناتے ہیں اور قسم اٹھاتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ
اپنے ملک سے بے امنی دور کر دیں گے. بے امنی، بے چینی، یہ جو ہے جھگڑا فساد، یہ جنگ و جدال، یہ دور کریں گے. مسافروں کی حفاظت کریں گے، جو دوسرے ملک سے ہمارے ملک آتے تجارت کے لیے یا دیگر جو ہے اغراض سے، تو ان کی حفاظت کریں گے. غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے. مظلوم کی حمایت کریں گے، اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا ساتھ دیں گے. کسی ظالم یا غاصب یعنی زبردستی حق چھیننے والے کو ہم مکے میں رہنے نہیں دیں گے. لہٰذا بڑے بڑے صلح پسند لوگوں نے جب یہ معاہدہ کیا، اور کتنی اچھی اچھی باتیں تھی اس معاہدے میں، سبحان اللہ. اس معاہدے میں شریک کئی لوگوں کا نام فضل تھا. جتنے تھے اس میں سے کئی ایک تھے جن کا نام فضل تھا. اسی لیے اس معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں. جی ہاں، اس طرح ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کا نام فضل تھا، جو ہے اس طریقے کا یہ معاہدہ بن گیا. اب اس میں کیا ہوا؟ اس میں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہوں نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے، ابھی جوانی کا عالم ہے، جوانی مبارک ہے، ان کو بھی عرب نے شریک کیا اس مشورے میں. اور آپ خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ معاہدہ مجھے اس قدر عزیز تھا، اس قدر مجھے یہ پسند آیا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی. کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ امن پسند تھے، لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتے تھے، حق تلفی کو پسند نہیں کرتے تھے، ظلم و جبر کو پسند نہیں کرتے تھے. لہٰذا جب یہ معاہدہ ہوا کہ یہ بے چینی دور کی جائے، یہ بد امنی دور کی جائے، یہ لوٹ مار ختم کی جائے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کے بعد بھی فرماتے تھے کہ مجھے اس معاہدے سے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ دے دے. عرب کا بیش قیمت جو ہے یہ مال تھا، سرخ رنگ کے اونٹ. تو لہٰذا فرماتے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی مجھے اس معاہدے سے ہوئی. اور الحمدللہ آج اسلام میں بھی اگر کوئی مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل حیات مبارکہ آپ دیکھیے کہ مظلوموں کی مدد کرنا، بے کسوں کی مدد کرنا، جو ہے ظالموں کو سمجھانا، جی ہاں یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرۂ امتیاز ہے. شاید سرفراز بھائی کچھ پڑھنا چاہتے. سبحان اللہ. جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. ایسے ہیں سرکار، ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، ایسے ہیں سرکار. اعلیٰ صفت ہے، بڑی پیاری خوبی تھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، درگزر کرنا، معاف کرنا، ظالموں کو جو ہے وہ سمجھانا، مظلوم کے حمایتی بن کر آپ تشریف لائے. اللہ اکبر. بالخصوص اس معاہدے کی بات کریں تو اس سے جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی، جی ہاں، یہ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی مبارک میں بھی عقل و دانائی کا یہ عالم تھا کہ خاندان قریش کے بڑے بڑے سردار اپنے اہم ترین مشوروں اور معاہدوں میں آپ کو بھی شریک کیا کرتے تھے. حالانکہ جو ہے جوانی کا عالم ہے، عموماً آج کل کے نوجوانوں کو ایسی اہم میٹنگوں، اہم معاہدوں سے، اہم باتوں سے کیا سروکار، وہ یہ سمجھتے کہ جوانی دیوانی ہے جناب. جی ہاں، ہم جوانی میں جو ہے وہ مستی میں مست ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا عالم دیکھیے، آپ کی عقل و دانائی، آپ کی فراست،
اللہ اکبر کہ بڑے بڑے آپ سے بظاہر عمروں میں بڑے ہیں، لیکن وہ بھی آپ کی نوجوانی کے عالم میں آپ کو اتنے اہم ترین معاہدوں میں شریک کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی ہر صفت میں با کمال، جی ہاں، آپ کی عقل با کمال کی شان و عظمت مرحبا کہ جلیل القدر تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات، ایمان کو تازہ کرنے والی بات ہے ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو، سنیے، ایمان تازہ کیجئے اور خوب جشن ولادت کی خوشیاں منائیے اور اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ پاک نے ایسی شان والا نبی، ایسی شان والا محبوب ہمیں عطا کیا۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے 71 صحائف یعنی آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ آسمانی کتابیں جو دیگر انبیاء پر نازل ہوئی، کہتے 71 کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے، تو ان سب میں یہ لکھا ہوا پایا کہ اللہ پاک نے ابتدائے دنیا سے فنائے دنیا تک تمام لوگوں کو جو عقل عطا فرمائی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارک کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے پوری دنیا کے ریگستانوں کے سامنے ایک ذرہ۔ ہاں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق عز و اما کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم ہے، کلام الہی میں شمس و ضحیٰ۔ حضرین اکرام، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جوانی کا حال، اللہ اکبر، کہ جوانی مبارک میں آپ کی عقل و دانائی کا یہ عالم کہ بڑے بڑے عمر والے، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے بظاہر عقل والے اپنے معاہدوں میں آپ کو شریک کر رہے۔ اس معاہدے سے جو دوسرا مدنی پھول ہم کو ملا وہ یہ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مظلوموں کے ہمدرد و غم گسار اور ان کے حامی و مددگار تھے۔ چنانچہ جب مظلوموں کے حق میں حلف الفضول کا معاہدہ طے پایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر فرمایا کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ اللہ اکبر، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے ناظرین کہ ہم بھی مظلوموں کے دکھ درد کو سمجھے، ان کا سہارا بنے، ان سے ہمدردی کرے، ان کی داد رسی کرے اور اپنی طاقت کے مطابق ظلم کو روکے۔ حدیث پاک ہے کہ جو ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ظالم اور مظلوم کی مدد کرو۔ کیا فرمایا؟ ظالم اور مظلوم کی مدد کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کرے؟ فرمایا اس کو سمجھا کر کے ظلم نہ کر، ظالم کو سمجھایا جائے کہ تم ظلم نہ کرو۔ اللہ اکبر، اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ ایسوں کے لیے رب غفار کی طرف سے مغفرت کی خوشخبری ہے۔ جی ہاں، جو مظلوموں کی مدد کرتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ آج ہم جشن ولادت منا رہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سیکھنے کا وقت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ سنیے، حضور سراپا نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جو کسی مظلوم کی فریاد رسی کرے، کسی مظلوم کی فریاد رسی کرے،
اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھے گا. سبحان اللہ. ان میں سے ایک سے، اللہ اکبر، اب 73 مغفرتوں کا مطلب کیا؟ آگے سنیے، مزید ایمان تازہ ہوگا. فرماتے ان میں سے ایک سے اس کے تمام کاموں کی درستی ہو جائے گی. ایک مغفرت سے اس کے تمام کاموں کی درستی ہو جائے گی. اور 72 سے قیامت کے دن اس کے درجے بلند ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ناظرین کرام، پتہ یہ چلا کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات مبارکہ سے ہمیں سیکھنے مل رہا ہے، بالخصوص جوانی مبارک سے جو ہمیں سیکھنے مل رہا ہے، اے میرے نوجوان ویورز، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جی ہاں، آپ کے گھر میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے خاندان میں، بعض اوقات سوسائٹی میں لوگ آپ کی جوانی کی طاقت سے ڈر رہے ہوتے، آپ سے پناہ مانگ رہے ہوتے کہ یہ ظالم ہے، یہ ظلم کرے گا، یہ جوانی کے نشے میں چور ہے. ایسا نہ کرے. جی ہاں، ظالموں میں کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل نہ کرے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، اب اللہ پاک نے جو آپ کو عقل دی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے ظالم نہ بنے، بلکہ مظلوموں کے حمایتی بنے، مظلوموں کا ساتھ دینے والے بنے. اللہ پاک نے کتنی پیاری فضیلت گویا کہ جو ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی کہ اللہ پاک اسے 73 مغفرت عطا فرمائے گا، اور ایک ہی مغفرت سے اس کے سارے کام بہتر ہو جائیں گے. آج کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میرے سارے کام بہتر ہو جائے؟ تو کوشش کیجئے. ایک اور مقام پر مظلوم کی مدد کرنے، اسلام کی تعلیمات کو سمجھے ناظرین. اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام دنیا سے ظلم، تشدد اور آتنکواد کو ختم کرنا چاہتا ہے. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 ایئرس کی لائف ہم دیکھ لے، اس کا مطالعہ کرے، اس کو پڑھے، اس کو ریڈ کرے، انشاءاللہ تعالی ہماری آنکھیں کھل جائے گی کہ واقعی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ پاک نے پاور دیا، ظاہری طور پر بھی پاور دیا، تب بھی آپ نے ظلم نہیں کیا. ظلم برداشت کیا لیکن ظلم کیا نہیں. ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی مظلوم کے ساتھ اس کی مدد کرنے چلے، کسی مظلوم کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے چلے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن قدم پھسل رہے ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس دن اسے ثابت قدمی نصیب ہوگی جس دن جو ہے وہ قدم پھسل رہے ہوں گے. تو لہٰذا آخرت کی ثابت قدمی چاہیے، دنیا کی بہتری چاہیے، مظلوموں کا ساتھ دیجیے، مظلوموں کی حمایت کیجیے. اگر ہر شخص یہ ذہن بنا لے، انشاءاللہ اپنے گھر سے ابتدا کرے، اپنے خاندان سے ابتدا کرے، اپنی سوسائٹی سے اسٹارٹ لے، اپنی سوسائٹی سے شروعات کرے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو ضرور اس دنیا سے ظلم و تشدد اور آتنکواد کا خاتمہ ہو جائے گا. یہی تعلیم اسلام اور بانی اسلام کی ہے. الحمدللہ FGN چینل کے ویورز، آپ دیکھ رہے پروگرام باتیں میرے حضور کی، جس میں کتنی پیاری پیاری باتیں، بالخصوص آپ کی جو ہے جوانی کے وقت کی باتیں ہم سماعت کر رہے ہیں. آپ کی جوانی کے وقت کے واقعات ہم سننے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی مزید کچھ باتیں ہیں وہ عرض کرتا ہوں. آئیے ایک نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ پروگرام ہے باتیں میرے حضور کی، تو باتیں بھی ہوگی اور نعتیں بھی ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں،
بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ اٹھی 400 رحمتوں کی گھٹائیں، معطر معطر ہے ساری فضائیں، ہے ساری فضائیں، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، وہ شافع روضے جزا آ گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، مقرب ہے بے شک خلیل و نجیبی، بڑی شان والے کلیم و مسیح بھی، مقرب ہے بے شک خلیل و نجیبی، بڑی شان والے کلیم و مسیح بھی، کلیم و مسیح بھی، لیے عرش نے جن کے تلووں کے بوسے، لیے عرش نے جن کے تلووں کے بوسے، وہ امی لقب مصطفیٰ آ گئے ہیں، لیے عرش نے جن کے تلووں کے بوسے، وہ امی لقب مصطفیٰ آ گئے ہیں، ہے سن کر سخی آپ کا آستانہ، ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، ہے سن کر سخی آپ کا آستانہ، ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، ہوئے سب زمانہ، نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں، نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں، خدا کے کرم سے نقیرین آ کر کہیں گے زیارت کا مژدہ سنا کر، خدا کے کرم سے نقیرین آ کر کہیں گے زیارت کا
مزدہ سنا کر، مزدہ سنا کر، اٹھو بہر تعظیم نور الحسن اب، اٹھو بہر تعظیم نور الحسن اب، لحد میں رسول خدا گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں۔ سبحان اللہ، بارک اللہ۔ ناظرین کرام، بات چل رہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جوانی کی۔ جی ہاں، جوانی مبارک میں آپ کو اللہ پاک نے جو عقل و دانائی عطا فرمائی اور اس سے جو آپ نے اختلافات کو ختم کیا، اس کی ایک مثال ابھی آپ نے سنی۔ ایک اور مثال، جی ہاں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل و دانائی بالخصوص جوانی کے وقت میں، جوانی مبارک میں، اس کی ایک اور روشن مثال کہ جب تعمیر کعبہ کے وقت حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ آیا، خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور حجر اسود جو مبارک پتھر ہے اس کو اس کی جگہ پر رکھنے کا معاملہ آیا، تو اس میں بھی بڑے بڑے سرداروں میں اختلاف ہو گیا، یہاں تک کہ بہت بات آگے بڑھ گئی، جھگڑے کی نوبت آ گئی۔ اب کیا ہوا؟ اب فیصلہ کیسے ہو؟ کیونکہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس پتھر کو، اس مبارک پتھر کو جو ہے خانہ کعبہ میں نصب کریں گے۔ اس وقت یہ بات ہوئی، یہ فیصلہ کرنے کا جو ہے موقع تھا، تو اس وقت یہ کہا گیا کہ ایسا کرو کہ کل صبح میں جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے اس کو تم اپنا جو ہے حاکم مقرر کر لو، اپنا سردار مان لو، اور وہ جو فیصلہ کرے اس کو ساری قومیں، سارے جو ہے وہ قبیلے قبول کر لو۔ سب نے اس پر اتفاق کیا کہ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ کل جو سب سے پہلے آ جائے اس کو ہم اپنا حاکم جو ہے مان لیتے۔ اب ہوا یوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 35 ایئرس، 35 سال، اللہ اکبر۔ زوردار بارش کے سبب حرم کعبہ میں، یعنی کچھ اس کا کلائمیٹ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا کیسے۔ ہوا یوں کہ حرم کعبہ میں شدید بارش کے سبب سیلاب آ گیا، کعبے کی عمارت منہدم یعنی شہید ہو گئی۔ اب اس کی مرمت کی بات آئی کہ دوبارہ اس کی تعمیر کرنا ہے، از سر نو تعمیر کرنا ہے، تو لہٰذا سب نے مل کر کے اس کی از سر نو تعمیر کی، اچھے انداز سے مضبوط عمارت بنائی۔ اور جب پتھر اٹھا کر رکھنے کی باری آئی تو یہ اختلاف پیدا ہوا۔ اب اختلاف کا حل ابھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ نکالا گیا کہ کل دوسرے دن جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آ جائے اس کو ہم اپنا سردار قبول کرتے ہیں اور اس کی بات کو ہم سب مان لیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہوا یہ کہ اگلے دن، سبحان اللہ، کیونکہ اس بات میں جو ہے نا 4 دن گزر گئے تھے، فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں رکھے کون۔ ہوا یہ کہ جب اگلے دن کی بات آئی، سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جو عظیم ہستی آئی، اللہ اکبر، وہ اللہ کے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، یعنی کہ چونکہ آپ سب سے پہلے آ گئے تو بعد میں جو آتے گئے وہ آپ کو پہلے آنے پر دیکھتے ہی پکار اٹھے کہ یہ امین ہے، یہ امین ہے، لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ یوں کرو کہ جس جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے دعوے دار ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ ظاہر ہے کہ پورا قبیلہ تو نہیں آ سکتا، تو ہر قبیلے کا ایک ایک سردار آ جائے،
ایک ایک سردار چن لیا گیا، ہر قبیلے والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا۔ پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور تمام سرداروں کو حکم دیا جو دیگر قبیلے کے تھے کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائے۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا اور حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متبرک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایسی خونی لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجے میں نہ جانے کتنی جانیں چلی جاتی۔ تو لہٰذا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح لوگوں کی رہنمائی کرتے، لوگوں سے اختلافات ختم کرتے اور لوگوں کو سکون فراہم کرتے۔ الحمدللہ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس جوانی کے چند واقعات ہم نے سماعت کی۔ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، عفو و درگزر سیکھنے کو مل رہا ہے، عقل و دانائی کا جو ہے وہ سبق مل رہا ہے کہ اللہ پاک نے جو نعمت عطا کی ہے عقل کی، بالخصوص میرے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، FGN چینل کے ویورز سے، کہ وہ بھی جو ہے اپنی جوانی کو صرف اور صرف یوں کہیے کہ گناہوں میں بسر کرنے کے بجائے کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ پاک کی عبادت میں، اس کی رضا و خوشنودی والے کاموں میں، اور بالخصوص اختلافات ختم کرنے میں، بالخصوص غریبوں مظلوموں کی مدد کرنے میں، کیونکہ جوانی میں جو جوش ہے، جوانی میں جو طاقت ہے، جوانی میں جو قوت ہے، وہ ظاہر ہے کہ بعد میں وہ چیزیں نہیں رہتی۔ یہی تعلیم ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جوانی کے واقعات سے ناظرین سننے اور سیکھنے کو ملتی ہے۔ الحمدللہ FGN چینل کی یہی کوشش ہے کہ اس طرح کی باتوں سے ہمارے ویورز میں جو ہے وہ گویا کہ ذہنی طور پر تبدیلی آئے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس طرح ہم جشن ولادت خوشیوں کے ساتھ منا رہے ہیں، بے شک منانا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات کو بھی پڑھیں، اس کو بھی سنیں اور اس کے مطابق عمل بھی کرے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے۔ FGN چینل کے ویورز، تقریباً ہمارے پروگرام کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم کل ہفتہ وار اجتماع ہوگا۔ جی ہاں، کل اس وقت چونکہ کل جمعرات ہے اور ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، تو لہٰذا اسی وقت میں ہفتہ وار اجتماع آپ سماعت کریں۔ اس میں ماشاءاللہ سنت و برا بیان ہوگا، انشاءاللہ ذکر ہوگا، دعا ہوگی، اور پھر اس کے بعد جمعہ کی رات میں انشاءاللہ تعالی دوبارہ سلسلہ، دوبارہ پروگرام باتیں میرے حضور کے لیے حاضری کی سعادت نصیب ہوگی۔ آئیے مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ وسیلہ، جو کچھ باتیں بیان ہوئی رب کریم ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس ساری دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما دے۔ اے رب کریم تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں مظلوموں کا ساتھ دینے کی اور ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم سب کی عمر و صحت میں برکت عطا فرما، ہمارے تمام بیماروں کو اچھا کر دے۔ یا اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما دے، جن کے روزگار کے مسائل ہے اے رب کریم حلال طیب روزی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے گھروں میں بہنیں بیٹیاں رشتے کے لائق ہے، رشتوں کی منتظر ہے، یا اللہ اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہے اپنے کرم سے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے صدقے انہیں نیک صالح اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب کر، بار بار دیار حبیب کی حاضری نصیب کر۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک۔ السلام عليك يا نور الهدى، السلام عليك يا نور الهدى، السلام عليك يا نور الهدى،
مرحبا مرحبا مصطفیٰ یا مجتبیٰ